انشکر لی ولوالدیک صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ وجل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد رب کائنات رب ذوالجلال کا کروڑ شکر ہے کہ مالک کریم عز و جل نے عید الفطر کے تیسرے دن اور بالخصوص جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں ہمیں مسجد میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات رب ذوالجلال اسی طرح مسجد کی باادب حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا مائیں جب فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اب قرآن پاک کے اس مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ میرا بھی شکر ادا کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا اور والدین کا شکر ادا کیسے کیا جائے؟ تو مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہے اللہ کے اس حکم پہ عمل کرنا، انشکر لی کہ میرا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے اے بندو میرا شکر ادا کرو، تو اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے جو حضرت انسان پر نماز پنجگانہ فرض کی ہیں، مفسرین فرماتے ہیں وہ بندہ پنجگانہ نماز ادا کر لے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والدین کا، ماں باپ کا شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ تو فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر دیا کرے تو وہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو اب کس قدر آسان ہے قرآنی احکام پہ عمل کرنا کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا کہ اے بندو مجھ رب کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں،
5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کریں گے تو اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ نماز کے بعد یاد کر کے، کوشش کر کے خصوصی طور پہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی صحت و عافیت کی، ان کی درازی عمر کی دعا کریں، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رہے، اس چیز کی دعا کی جائے۔ اور اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت کی، ان کی قبر کی روشن ہونے کی دعا کی جائے۔ تو یہ دعا کریں گے تو اللہ کا بھی شکر ادا ہو جائے گا اور ماں باپ کا بھی شکر ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو میں چند عظیم ماؤں کے اقوال کی روشنی میں چند باتیں بیان کرنی ہیں کہ جب ماؤں نے اپنے بیٹوں سے کچھ کہا، بیٹوں کے لیے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے وہ دعائیں قبول فرمائی۔ اور سب سے پہلے کائنات کی سب سے بڑی ماں، کائنات کی عظیم مقدس خاتون سیدہ طیبہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ کے چند الفاظ جو آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنی آخری وقت میں جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے، وہ الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مدینۃ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کا سفر کر رہی تھی، اپنے ننیال سے میرے آقا جب واپس اپنے ددیال جا رہے تھے، اور آپ کی شریک حیات حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جب ابوا کے مقام پر جو کہ مدینۃ المنورہ سے کافی فاصلے پر ہے، ابوا کے مقام پر جب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس وقت ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی۔ اب 6 سال کی میرے لجپال کریم آقا کی عمر ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ابوا کے مقام پر پہنچی تو آپ علیل ہو گئیں، آپ بیمار ہو گئیں، اور پھر ابوا ہی کے مقام کی ایک پہاڑی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹ گئیں بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔ اور پھر جب آپ نے سمجھا کہ یہ میرے آخری لمحات ہیں، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا، اور یہ حکم دیا کہ اس کو میرے آقا کو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر لجپال کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گفتگو کی، اپنے جذبات کا اظہار میرے لجپال کریم آقا کے سامنے کیا۔ بظاہر 6 سال عمر ہے میرے آقا کی، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جو میں نے خواب دیکھے ہیں اگر وہ درست ہیں تو اے محمد یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لجپال کریم آقا کی 6 سال عمر ہے، اور مقام ابوا پر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، آپ اپنے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے محمد، جو میں نے خواب دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں، وہ درست ہیں، تو یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آخری نگاہ اپنے عظیم فرزند کے چہرے کی طرف اٹھاتے ہوئے یہ کلمات بولے، کلو حی میت، ہر زندہ فوت ہو جانے والا ہے، جو بھی مخلوق میں زندہ ہے اسے فوت ہونا ہے، وکلو جدید بال، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، وکلو کبیر یفنا، اور ہر بڑی عمر والا فنا ہو جانے والا ہے، انا میتۃ و ذکری باقٍ، لیکن میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر میرے بیٹے میرا ذکر تیری وجہ سے باقی رہے گا۔
یہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرما رہی ہیں کہ میں تو بظاہر دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن اے محمد میرا ذکر تیری وجہ سے دنیا میں باقی رہے گا۔ اور پھر فرمایا کیوں رہے گا؟ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَوَلَدْتُ طُهْرًا، اس واسطے کہ میں نے دنیا کو خیر دی ہے اور تجھ جیسا پاکیزہ بیٹا دنیا کو عطا فرمایا ہے۔ یہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ آخری الفاظ تھے جو آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے۔ اس کے بعد آپ کا ظاہری انتقال ہوا اور پھر مقام ابواہی پر آپ کی قبر مبارک بنا دی گئی۔ آج بھی وہ قبر مبارک عاشقان رسول جو ہیں وہ جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں رب کائنات رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے نبی کی والدہ کی قبر پہ حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے بڑا ہی پرسکون وہاں ماحول ہے اور بڑا ہی وہ کیفیت والا وہ مقام ہے جہاں مقام ابوا پہ پہاڑی پر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار پر انوار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی سر کی آنکھوں سے وہ مبارک مقام دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائیں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں تو رب کائنات رب ذوالجلال ماؤں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ روایات کا مفہوم ہے کہ ماں کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کائنات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں اور خالق کائنات جل وعلا ماؤں کی دعا کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ مائیں جب فرماتی ہیں نا تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ ایک ماں کی کیفیت، ایک ماں کے جذبات وہ حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اور ایک ماں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں بیان کی گئی ہے کہ جب ماں دعا کرتی ہے اللہ رب العزت فوت شدہ بندوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاری نوجوان کی عیادت کے لیے، ایک انصاری نوجوان بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے ہم چند افراد مل کر گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے ان کا حال چال پوچھا، ان سے گفتگو کر رہے تھے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ ان کے جسم سے روح نکل گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ انصاری نوجوان فوت ہوئے تو ہم نے چادر کپڑا ان کے چہرے پہ ڈال دیا اور پھر ان کی والدہ کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب ماں کو جوان بیٹے کی موت کی خبر ملے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ماں کے دل کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب اسے پتہ چلے کہ میرا نوجوان بیٹا دنیا سے جا چکا ہے۔ تو جب اس انصاری نوجوان کی والدہ کو خبر دی گئی کہ آپ کا بیٹا انتقال کر چکا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کی والدہ آئی۔ جب والدہ آئی انہوں نے پوچھا وقد ماتا، کیا واقعی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ حیرانگی کے ساتھ کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، وقد ماتا، کیا میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا نعم، ہاں تمہارا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ جب یہ بات اس والدہ نے سنی تو وہ اس والدہ نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے کھڑے کر دیے، اٹھا دیے اور سارے اندازوں کو بلا کر ایک نئے انداز سے اس ماں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس ماں کا انداز بڑا نرالا تھا، بڑے انداز سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی اور کہنے لگی اللہم انی آمنت بکا، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لے کر آئی تھی، میں مومنہ نہیں تھی، میں ایمان والی نہیں تھی، میں تجھ پر ایمان لے کر آئی، تیرا کلمہ پڑھا، تیری توحید کا اقرار کیا، تیری وحدانیت کا اقرار کیا، تجھے خدا مانا ہے، تجھے رب مانا ہے، تجھے اللہ مانا ہے۔ اے اللہ میں تو بتوں کو پوجنے والے تھی، میں تو بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، اللہم انی آمنت بکا، اے اللہ اب میں تجھ پہ ایمان لے آئی تھی۔ پھر کیا عرض کرتی ہے وہ ماں، کہتی ہے وہاجرت الی رسولک، اے اللہ میں تجھ پہ ایمان بھی لائی اور پھر میں ہجرت کر کے تیرے رسول کی بارگاہ میں بھی آ گئی تھی، میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ کے اے اللہ میں تجھ پہ ایمان لے آئی اور پھر وہاجرت الی رسولک
رسولک، میں تیرے رسول کی بارگاہ میں ہجرت کر کے بھی آ گئی۔ پھر عرض کرتی ہے فَإِذَا نَزَلَتْ بِي شِدَّةٌ دَعَوْتُكَ فَفَرَّجْتَهَا، اے اللہ آج تک جب بھی مجھ پر کوئی مشکل وقت آیا ہے نا تو میں نے تجھ سے دعا کی ہے، اے اللہ تو نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور مجھے اس مشکل وقت سے نکال دیا ہے۔ اب یہ ماں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے انداز سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ تجھ پہ ایمان لائی ہوں، تیرے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئی ہوں، جب بھی مشکل وقت آیا ہے اے اللہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے، اے اللہ تو نے میری دعا قبول فرمائی، میرا مشکل وقت تو نے ٹال دیا، میرا مشکل وقت ختم کر دیا۔ پھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اب بڑے سادے انداز میں وہ ماں کہنے لگی اسألوک اللہم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں لا تحمل علی ہذہ المصیبہ، اے اللہ یہ مصیبت مجھ پہ نہ ڈال کہ میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا فوت ہو گیا، اے اللہ یہ مصیبت میں برداشت نہیں کر سکتی، اے اللہ یہ مصیبت مجھ پہ نہ ڈال، میری زندگی میں میرا بیٹا نہ جائے، میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اس انداز سے اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی، اپنے رب سے دعاؤں کی التجا کر رہی تھی، اپنے بیٹے کی زندگی مانگ رہی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم پاس ہی کھڑے تھے جب اس نے اس انداز سے دعا مانگی نا اسألوک اللہم لا تحمل علی ہذہ المصیبہ، اے اللہ میری زندگی میں میرے بیٹے کو موت نہ دے، یہ مصیبت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت انس کہتے ہیں جب اس ماں نے اس انداز سے دعا کی تو ہم نے کیا دیکھا فکشف الثوب عن وجہہ، کہ وہ نوجوان کہ جس کے فوت ہونے کے بعد اس کے چہرے پہ ہم نے کپڑا ڈال دیا تھا، اب کیا ہوا اس کے بیٹے کو جو فوت ہو چکا تھا جس کے چہرے پہ ہم نے کپڑا ڈال دیا تھا اس کے ہاتھ کو حرکت ہوئی، اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ ماں کی دعا کا ثمر ہے، یہ ماں کی دعا کا پھل ہے کہ بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا اور انصاری نوجوان اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فقط اتنا ہی نہ ہوا بلکہ کیا ہوا حتی اکلنا و اکلا معنا، یہاں تک کہ اس نوجوان انصاری نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اللہ اکبر، یہ ایک ماں کا سادہ سا انداز تھا جو اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ قانون قدرت تو یہی ہے کہ جسم سے جب روح نکال لی جاتی ہے پھر واپس پلٹائی نہیں جاتی، لیکن قربان جائیے جب مائیں فرماتی ہیں، جب مائیں دعا کرتی ہیں نا تو اللہ اپنے قانون کو بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ بظاہر جسم سے روح نکال لی گئی تھی اور قانون بھی یہ تھا کہ اب جسم میں روح نہیں ڈالی جائے گی، لیکن رب کو اپنی بندی کی ادا بڑی پسند آئی، رب کو اپنی بندی کا انداز بڑا پسند آیا، اپنی بندی کا مانگنے کا انداز خالق کائنات کو ایسا پسند آیا کہ رب کائنات نے فرشتے سے کہا کہ اگرچہ قانون یہ ہے کہ روح نکال کے دوبارہ جسم میں ڈالی نہیں جاتی، لیکن میری بندی نے مانگا بڑے پیارے انداز سے ہے، اس نے سوال بڑے پیارے انداز سے کیے ہیں، اب میرا حکم یہ ہے کہ اس کے بیٹے کے جسم میں روح دوبارہ ڈال دی جائے، جب تک اس کی ماں زندہ ہے اس کے بیٹے کو دوبارہ موت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ مائیں وہ ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں رب کائنات رب ذوالجلال ان کی دعا کی برکت سے خالق کائنات پھر بندے کی تقدیر ہی بدل دیا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں اس بندے کو دیکھوں جو جنت میں میرا رفیق ہوگا، جو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے وہی فرمائی کہ اے پیارے موسیٰ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایک قصاب گوشت فروش ہے، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ سفر کر کے اس قصاب کے پاس پہنچے۔ اب چونکہ وہ دور بڑا مبارک دور تھا، لوگ مہمان کی عزت کرتے تھے، کھانا بھی پیش کیا کرتے تھے۔ قصاب نے دیکھا کہ یہ مہمان میرے پاس آئے ہیں، میری دکان پہ آئے ہیں، دکان بند کر دی، حضرت موسیٰ کو اپنے گھر لے کر چلے گئے اور جانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، واقف نہیں ہے، پہلی بار دیکھا ہے، صرف مہمان سمجھ کے اپنے گھر لے گئے۔ گھر گئے، کھانے کا انتظام کیا اور کھانا اس انداز سے پیش کیا کہ حضرت موسیٰ کھانا کھا رہے ہیں اور پاس ہی ایک بڑے سے ٹوکرے میں اس قصاب کی والدہ ہے، ماں ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ اس ٹوکرے پہ اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔
دروازے پہ دستک ہوئی، وہ شخص اٹھ کے باہر گیا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح اس ٹوکرے کے اندر کیا چیز ہے۔ جب دیکھا تو ایک بوڑھی ماں تھی۔ جب اس نے حضرت موسیٰ کے نورانی چہرے کو دیکھا، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹا واپس آیا، آ کر دیکھا ماں کو کھانا کھلانے لگا، ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی جناب موسیٰ ہیں؟ اللہ کے نبی موسیٰ ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں ہی موسیٰ ہوں، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں موسیٰ ہوں؟ میں نے تو بتایا ہی نہیں۔ فرمایا اس وجہ سے کہ میری ماں ہے نا، جو میں اپنی ماں کی روزانہ خدمت کرتا ہوں، میری ماں روزانہ مجھے دعا دیتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے پیغمبر موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا دینا۔ اور یہ بھی دعا کرتی تھی میری ماں، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے پیغمبر موسیٰ کا چہرہ میرے سامنے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو آج میری ماں کا انتقال ہوا ہے، میں سمجھ گیا کہ آپ ہی موسیٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز، اور پھر اس قصاب کا اپنی ماں کی خدمت کرنا، میرے بھائیو قربان جائیے، ماں کی خدمت کا انعام کیا ملا کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ تم اس قصاب کے پاس چل کے جاؤ، وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ اور جنت کا رفاقت کیسے ملی؟ ماں نے دعا کی تھی، مولا میرے بیٹے کو جناب موسیٰ کا جنت میں پڑوس بنا دینا۔ یہ وہ مائیں ہیں جن کے قدموں میں اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے۔ میرے آقا واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ ماں کی اللہ نے شان بیان کی ہے۔ اور پھر قربان جائیے، آج میں اور آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں کی تھوڑی سی خدمت کر دی، تھوڑا سا مال و دولت کما کے روزانہ یا ماہانہ بیس پہ ماں کو خرچہ دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ماں کا خرچہ دے دیا، اب ماں خود جانے، ماں کا کام جانے۔ نہ، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہے، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سفر کیا اور ایسے نوکیلے گرم پتھر پہ، آپ سمجھ سکتے ہیں عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ نوکیلے پتھر تھے، گرم شدت کی گرمی تھی، اگر ان پتھروں پہ کچا گوشت رکھ دیا جاتا وہ بھی پک کے تیار ہو جاتا۔ آقا میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ان پتھروں پہ سفر کیا ہے، بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ غور سے سنیے گا، میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے لجپال کریم آقا فرمانے لگے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے کندھوں پہ اٹھایا ہے، گرم پتھروں پہ سفر کیا ہے تو ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں، سن، جب تیری ماں نے تجھے پیدا کیا تھا نا، تیری ماں کو جو تکلیف اس وقت محسوس ہوئی تھی نا، اس تکلیف کا شاید ایک حصے کا بھی تو حق ادا نہیں کر پایا۔ آج میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین